مہینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس انسان سے بدنصیب انسان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں پا کر کے بھی روزہ نہ رکھا، نماز نہ پڑھے۔ بدنصیب انسان اس سے اور دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو انسان نے کہتے میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہہ رہا ہے میرے بندوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الاموال، کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائی بہن سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے کرنے لگے، اپنے بیوی بچوں سے کرنے لگے، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستوں، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا سلوک ہے، اس میں سلوک ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن اگر آج دیکھا جائے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پا کر بھی لوگ نماز سے دور ہے، فرض نماز سے دور ہے میرے بھائیوں۔ کوئی اور مہینے میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اندازہ دوڑائیں گے کسی اور مہینے میں، تو کسی اور مہینے میں جیسے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینے جو ہے اس میں سے فجر کی فرض چیز اور اس مہینے کے سنت چیز، نفل چیز فرض کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ تو سوچئے اس مہینے کے فرض کا مقام کیا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج اگر جائزہ لے معاشرے کے اندر، یہ حکومت تو آج ہمارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لا یخشون احدا الا اللہ، مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ سے مسجدیں کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے آتے ہی ہم اور آپ مسجد کا دائرہ بڑا کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کوئی اور مہینے میں تعداد نہیں ہوتے مسجد کی۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے لوگ، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، جیسے کہ پہلے والے امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم پر بھی یہ روزہ فرض ہے میرے بھائیوں۔ فرض چیز ہمیں ہر حال میں رکھنی ہے، آج رکھو کل رکھو، رکھنی ہے میرے بھائیوں۔ فرض چیز ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن افسوس روزے تو دور کی بات، ہم تو اور آپ نماز سے دور ہے، ہم اور آپ نمازیں نہیں پڑھتے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ افسوس کی بات ہے یہ۔ مسجد اس لیے بددعا دیتی ہے، لوگ تعداد میں نہیں آتے ہیں اور دشمن اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج غم سم میں رہنے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج حکومت کی باری نہیں ہے، آج ترقی اور آج کے یہ زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ آج تعلیم حاصل کرائیے اپنے بچوں کو، تاکہ میرے بچے یہ صلاحیت تو برپا کر لیں کہ میرے ابو جان مجھے معلوم ہے کس طرح سے لباس پہننے کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو عید کی نماز آ رہے ہیں، اس میں ایک بچہ والدین سے یہ کہیں گے ابو جان مجھے اچھے لباس چاہیے، بیٹیاں بھی کہیں گی میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ابو جان مجھے ایسے کپڑے چاہیے جو بدن میں پورے پرفیکٹ بیٹھ جائیے۔ افسوس، ذرا باتوں کو آپ جائزہ لیں میرے بھائیوں، فاطمہ بنت زہرا کو آپ اٹھائیے، دیکھیے اپنے بیٹیوں کو کس طرح سے لباس پہناتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے، ان میں سے کوئی ایسے لباس نہیں پہنے جو بدن پوری پرفیکٹ بیٹھ جائے میرے بھائیوں اور دوستوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی سب سے آخری بیٹی فاطمہ کو اس شخص سے کراتے ہیں جس کے گھر میں نہ کھانے کی وفات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، چولہا جلانے پر سوچتے تھے رات دن، اس شخص کے گھروں میں ان کی نکاح ہوتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں جائزہ لے سکتے ہیں
अफसोस की बात है मेरे भाइयों, आप अगर अंदाजा नहीं है आपको तो ये रमजान मुबारक के महीने की फजीलत क्या है। एक शख्स ख्वाब में देखते हैं कि दो भाई एक ज्यादा इबादत करते थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, फर्ज नमाज भी पढ़ते थे, और एक भाई जो कम इबादत करते थे, तहज्जुद की नमाज तो नहीं लेकिन फर्ज पढ़ते थे, फर्ज रोजे रखते थे, लेकिन और जो ज्यादा इबादत करते थे वो शहीद का दर्जा भी उसे मिला। और लेकिन वो ख्वाब में ये देखता है जो कम इबादत करते हैं वो सबसे पहले जन्नत जाते हैं। तो वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में ये देखा कि जो कम इबादत करते थे वो सबसे पहले जन्नत जाते हैं, और जो ज्यादा इबादत करते थे उसे शहीद का दर्जा भी मिला, लेकिन वो पीछे जन्नत जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ज्यादा इबादत करते थे, मिसाल के तौर पर 2023 में वो इंतकाल हुए, और जो कम इबादत करते थे वो 2024 में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि क्या उन्हें एक साल की रोजा नहीं पाए जो बाद में इंतकाल हुए, उसे एक साल की जैसे कि रमजान मुबारक के महीने भी पाए, उन्होंने फर्ज नमाजें भी पढ़े, इसलिए वो सबसे पहले जन्नत जा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मकाम है रमजान मुबारक के महीने का। अफसोस की बात है हम और आप आज अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हो। अगर आप तालीम दोगे तो याद रखना मेरे भाई और दोस्तों, आप इस दुनिया से रुखसत होकर के चले जाओगे, तो आपका वो बेटा, आपका वो औलाद मस्जिद में भी आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेंगे, वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हे अल्लाह, उन दोनों को हिफाजत फरमा जिन्होंने मुझे बचपन में पाला है। हे अल्लाह, जिन्होंने मुझे 9 साल पेट में रखा है। ए अल्लाह, जिन्होंने मुझे शहादत की उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। ए अल्लाह, जिन्होंने मुझे 2.5 साल गोद में रखकर दूध पिलाई है। ए अल्लाह, उन दोनों को तो हिफाजत फरमा, जैसे तो दुनिया में भी हिफाजत करते थे और कल हश्र के मैदान में भी उसे हिफाजत फरमाना। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये औलाद दुआएं करेंगे, लेकिन अफसोस अपने बच्चों को हम तालीम नहीं देते हो, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हो, नमाज से गफलत कर देते हो। मेरे भाइयों, आप नमाज के लिए तो आते हो, लेकिन अपने बीवी बच्चों को नहीं लाते हो, अपने बीवी बच्चों को नमाज की तरबियत नहीं देते हो, नमाज के लिए नहीं जगाते हो। सहाबाए कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया है कि उनकी बीवी सोए हुए रह जाए और वो खुद के लिए नमाज के लिए आ जाए। मेरे भाइयों, जितनी भी इबादतें की उन्होंने सारे के सारे तालीम दे दी हमें। हम और आप उस शख्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमें गुमराह के रास्ते में ले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, लेकिन हमें फॉलो होनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन को। उनके दामन को थाम लो, आप जन्नत सलामती के साथ चले जाओगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने कहता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि आप इतना इल्म हासिल करो कि अपनी नमाज को आप दुरुस्त कर सको। इतना इल्म जरूरी नहीं है कि हम आलिम दीन बन जाए। इतना इल्म हासिल करो जैसे हम अपनी नमाज को, अपने दुआएं, जिक्र को, हर एक चीज को हम अच्छी कर सके। मेरे भाइयों और दोस्तों, अफसोस की ये बात है, हम और आप हर एक चीज से दूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा था कि ए मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगा, और एक फिरका ऐसे होगा, 72 फिरका जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो फिरका को नाम नहीं लिया है कि वो अहलुल हदीस है, वो देवबंदी है, लेकिन हाँ मेरे भाइयों और दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जो मेरे नक्शे और मेरे सहाबाए कराम के नक्शे को फॉलो करेंगे। आज हम और आप हर एक चीज से दूर है मेरे भाइयों।
कुरान की तालीम से हम और आप दूर है, उनके आयत पर हम और आप अमल नहीं करते हैं, हदीस पर अमल नहीं करते हैं। अफसोस की बात है मेरे भाइयों। जरा अपने माशरों को आप नजर उठा करके दौड़ा करके देखिए, हमारे माशरे में कितने खुराफात है। अगर आप किसी इंसान ये चार गुनाह के अंदर अगर मुब्तला हो जाते हैं तो इंसान मुसलमान नहीं होता है। वो इंसान, उसके दिलों के अंदर से ईमान को निकाल लिया जाता है। वो चार गुनाह क्या है? वो चार गुनाह है। नंबर 1 पे है जिना। जिना कर लेने के बाद, जैसे कि कोई इंसान जिना कर रहा हो तो जिना करने की हालत में वो मुसलमान नहीं होता है, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं होता है मेरे भाइयों। नंबर 2 में है चोरी। जो चोरी करता है मेरे भाइयों और दोस्तों, उसके दिलों से ईमान को जाना खतरा हो जाता है मेरे भाइयों। नंबर 3 में है जैसे कि कोई इंसान झूठ बोलने लगे। सबसे बड़ी गुनाह की जड़ है झूठ मेरे भाइयों। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो जिना भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, चोरी भी करते हैं, लेकिन मैं एक गुनाह ऐसे भी करते हैं जैसे कि कहा जाता है झूठ। मैं झूठ भी बोलता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर एक गुनाह को छोड़ दोगे तो तुम जन्नत जा सकते हो। तो उसने कहा कि क्या है वो चीज? कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो। मेरे भाइयों और दोस्तों, झूठ सबसे बड़ी गुनाह है। शराब भी पीते हैं लोग। आज देखा जाए, अगर कोई इंसान शराब पी लेते हैं तो वो जिना भी कर लेते हैं। शराब इतनी खतरनाक चीज है जैसे इंसान अपने आदाश को भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेरे भाइयों और दोस्तों, चाहे खवातीन हजरात हो चाहे मर्द हजरात हो, उनकी आदाश चली जाती है मेरे भाइयों। आप अगर कुरान के अंदर जायजा ले सकते हैं, ये जो मोमिन है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, के पाक मर्दे पाक औरतों के लिए हैं और पाक औरत पाक मर्दों के लिए है। अल खबीसून लिल खबीसात वल खबीसून लिल खबीसात, जो है कि खबीस औरत खबीस मर्दों के लिए है मेरे भाइयों और दोस्तों। आपने अगर ऐसे माशरे में देखे होंगे कि कोई इंसान जिना कर लिया और कि उसके बाद ये दिमाग में ये सोच रखे होंगे कि मुझे अच्छी बीवी मिलेगी, नमाज वाली बीवी मिलेंगे, जो अपने बच्चों को वो खुद तालीम दी, ऐसे बीवी मिलेंगे मेरे भाइयों। नहीं, अफसोस की बात है। अपने अमाल को जिन्होंने दुरुस्त कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए मोमिन औरतों के लिए तैयार कर दी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आज 1400 साल पहले अहले अरब की सरजमीन को उठा करके देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम देते रहे, लोग ने उन्हें गलत कहने लगे। आप कौम नूह के बारे में तो सुने होंगे। कौम नूह और कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम भी थे जो ऐसे सुहबत करते थे जैसे आज जिना आम है। कौम लूत ने ऐसे गुनाह बर्पा किए थे जैसे कि मर्द हजरात अपने ख्वाहिशात मर्द हजरात से क्या करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहुल अमीन से हुक्म दिया, रूहुल अमीन जाओ हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में जाओ और उसको कहो कि माशरा छोड़ दे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने वो माशरा छोड़ दिया, उनकी बीवी को साथ में लेकर जाने लगे। तो उनकी बीवी अल्लाह को नहीं मानते थे, वो हजरत लूत को छोड़ करके कौम लूत की तरफ आ गई।
تو جب حضرت لوط علیہ السلام وہ معاشرہ چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا، عذابیں نازل کر دی اس کے اوپر، ایسے عذابیں نازل کی لوگ چیختے اور چلاتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج اگر دیکھا جائے حضرت ابراہیم کی وہ واقعے آپ نے سنے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کا نام آزر تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر تھا، اس کا لقب بھی یہی تھا آزر۔ آزر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مدد کرنا۔ وہ پتھروں کو تراش کر کے بت مورتیاں بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس نے ایک دن سوچا میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میرا ایک بیٹا ہوتا تو میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سنہرا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بیٹوں کو ایک بیٹا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے۔ پیدائش لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب بولنے کے قابل، بولنے کی صلاحیت رکھنے لگے تو اپنے باپ سے کہا، ابو جان تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع نہ نقصان پہنچا سکے؟ تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو جو تمہیں گمراہ کے راستے میں لے جاتے ہیں؟ تو آزر نے کہا کہ تم میرے نظر سے دور ہو جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں کرنے لگے اپنے باپ کے لیے، لیکن معلوم یہ ہوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا وہی نماز پڑھ پاتا ہے، جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھ پاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نہ روزہ رکھ پاتا ہوں نہ نماز پڑھ پاتا ہوں۔ میرے بھائی افسوس نہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی کہ تم میرے سامنے میں کھڑے ہو سکو۔ کوئی انسان مسجد میں آ جائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ معلوم ہونی چاہیے ہر ایک بندوں کو، تاکہ ان کے دلوں کے اندر خوف ہو جائے، خوف الہی آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس، ہم چار دیواری کے اندر اگر بند ہو جائے تو ہم زناکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک نظر کی بھی زنا ہے، ہاتھوں کی بھی ایک زنا ہے، اور ایک زنا ایسی ہے جو مرد حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن زنا عام ہو جائیں گے، اور خواتین حضرات پتلے لباس پہنیں گے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ماں اور بہنیں ایسے لباس پہنتی ہے جیسے کوئی نہ جانے کیا گنہونی حرکت والی نوجوانی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جنت جو سجائی ہے، یہ جنت کی خوشبو ان ماؤں کو دیکھ کر کے سجائی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی کسی کی بہن گھر سے نکلتی ہے، اپنے بدن کو اگر برقعے کے اندر ڈھانک کر کے نکلتی ہے، تو رب کعبہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں، ہماری جو آنکھ ہے، ایک آنکھ میں 70 فرشتے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو سوچو ایک بہن کی کتنی حفاظت کرتے ہوں گے فرشتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جنت کی خوشبو ان بہنوں کے دیکھ کر کے بنا اس میں آئی ہے۔ جیسے کہ کوئی باغیچے میں آپ جاؤ اور دیکھو، جیسے کہ کوئی چیز تعلیم کہاں سے پھیلتی ہے، تعلیم کیسے آیا ہمارے اور آپ کے پاس۔ جیسے کہ کوئی انسان پھول کے باغیچے میں جاتا ہے، کسی کی بیج اگر وہ بوتا ہے تو جس چیز کی بیج کو اگر بوئے تو وہی چیز اگتا ہے پھر وہاں سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ پھول کے باغیچے میں اگر جاتا ہے تو وہ پھول مہکتا ہے، تو اسے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، جہاں سے وہ پودا کھڑا ہے اس کی زمین کی مٹی بھی خوشبو ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں اور دوست اس کی جڑ سے. اسی طرح وہ تعلیم، اگر کوئی انسان عالم دین سے جڑا ہوا رہتا ہے، تو اگر جو انسان جڑا ہوا ہے وہ عالم دین تو نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے بیٹوں کو عالم دین اللہ رب العزت نے بنا دیتا ہے. اگر ان کے بیٹوں کو نہیں تو ان کے پوتے کو. میرے بھائیوں اور دوست، عالم دین یہیں سے پیدا ہوتا ہے، عالم یہیں سے پھیلتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج عالم دین کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آج عالم دین کو آتنکواد کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ مسلمان ہی کہتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مسلمان حقیر نگاہ سے عالم دین کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ سفید کپڑا جھولا چھاپ کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں نہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، عالم دین نبی کی وارث ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ایک عالم دین جیسے کہ آپ زمین پہ چلتے ہو، وہ عالم دین زمین پہ نہیں بلکہ فرشتوں کے پر پہ چلتا ہے، فرشتوں کے پر کے نیچے رہتا ہے وہ بندہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، چاہے موسیٰ کی امت ہو، چاہے آدم کی امت ہو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہو، کسی کی امت ہو، لیکن میرے بھائیوں یہ جنت صرف متقیوں کے لیے ہے. یہ جنت میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جس کو دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، خوف الہی ہو. میرے بھائی اور دوستوں، تاکہ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈرے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ میرا خدا ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. میرے دلوں کے اندر جو بات گونج رہی ہے وہ بھی میرا خدا جانتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی میرا خدا ہے. اگر میں چار دیواری کے اندر بھی جو زنا کروں وہاں بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے ہم اور آپ حفاظت رہیں گے، محفوظ رہیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، شیطان کسی کو بھڑکا نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آج ہم اور آپ نماز کو، سب سے پہلی جو سوال ہوں گے وہ نماز کے بارے میں ہوں گے، روزے کے بارے میں نہیں. فرض نماز ایسی چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں جو چھوڑ دینا شرک ہے، اور شرک والے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی اور مذہب کا کیوں نہ ہو. میرے بھائی اور دوستو، شرک والے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. آج امت محمدیہ ہی کیوں نہ ہو، شرک کر لیا تو سمجھ لو وہ شرک معاف نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، شرک اور بدعت سے دور رکھے. زنا کاری، چوری، شرابی، ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں دور رکھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے بے پناہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کو، اللہ وہ جو بابرکت مہینے، اللہ اس کو اہتمام سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں فرض نماز میں بھی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے. معزز حاضرین، اس شعر کے ساتھ دعائیں کرتا ہوں. یہ سنگ گرا جو حائل ہے، راستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله
فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.